السلام علیکم طلسم عشق ریڈرز، کیا ہوا شاہ اور ایزل کے ساتھ؟ یہ جاننے کے لیے پڑھیں آج کی ایپیسوڈ طلسم عشق بائی حور شیرازی۔ سینٹورس مال کے باہر کا منظر کسی میدان جنگ کی طرح تھا، جہاں ایمبولینس کے سائرن، پولیس کی چنگھاڑ اور میڈیا کے کیمروں کی فلیش لائٹس نے ایک عجیب افراتفری مچا رکھی تھی۔ مراد اور قاسم جیسے ہی بھاری سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہنچے، ان کا سامنا اس سفید چادر میں لپٹے وجود سے ہوا جسے اسٹریچر پر لا کر ایمبولینس کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میر خاندان کی نبض رک گئی ہو، مگر جیسے ہی ہجوم چھٹا، سامنے سے سلطان ذوحان اور تھر تھر کانپتی اشال کے ساتھ شاہ کا زندہ سلامت باہر آتے دیکھ سب کی جان میں جان آئی۔ میڈیا کے نمائندوں نے انہیں گھیر لیا، سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ذوحان نے پھرتی سے شاہ کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹایا اور خود اسٹیئرنگ سنبھالا، جبکہ اشال پیچھے ان کے ساتھ دبک کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف مراد اور قاسم کی گاڑی میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ مراد کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سلطان؟ تم لوگ آخر کیا کر رہے ہو؟ مراد کی آواز میں گرج تھی۔ سلطان نے بے بسی اور کرب سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آئزل کو اغوا کر لیا گیا ہے بابا۔ اس انکشاف پر مراد اور قاسم دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ شایان خان، وہ آئزل کا منگیتر تھا۔ شاہ کے نکاح کے بعد ہم نے اسے قید میں رکھا تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے رہا کیا اس نے یہ سب کر دیا۔ سلطان نے تیزی سے تفصیل بتائی۔ مراد نے غصے سے سلطان کو گھورا۔ اس کا منگیتر بھی تھا؟ لا حول ولا قوت، تم لوگوں نے اتنی بڑی بات چھپائے رکھی۔ وہ غصے سے زریز خان کا نمبر ملانے لگے، مگر سلطان نے انہیں روک دیا۔ رہنے دے بابا، میری یزدان سے بات ہو گئی ہے، وہ اور وجدان آئزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اسی لمحے قاسم کی نظر شیشے سے باہر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ شاہ اور ذوحان کی گاڑی تیزی سے موٹر وے کی طرف مڑ رہی تھی۔ شاہ اور ذوحان کدھر جا رہے ہیں؟ سلطان نے ایک لمبی سانس لی۔ سیران، اس کی آواز میں وہ خاموش پیغام تھا کہ اب شاہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قاسم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مراد کی طرف دیکھا۔ ہمیں بھی جانا چاہیے مراد۔ مراد نے خاموشی سے اثبات میں سر ہلایا۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب وادی سیران کی مٹی ایک بار پھر کسی بڑے معرکے کی گواہ بننے والی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ شایان خان کے ٹھکانے پر پہنچے، وہاں گولیوں کی تھر تھراہٹ گونج اٹھی۔ گارڈز نے دیواریں پھلانگیں اور گیٹ پر فائرنگ کر کے راستہ بنایا۔ یزدان اور وجدان پاگل پن کی حد تک ایک ایک کمرہ چھان رہے تھے۔ ان کے پیچھے غصے اور خوف کا ایک طوفان تھا۔ گھر خالی ہو چکا تھا، جیسے شایان کو ان کے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی ہو۔ آخری کمرے میں قدم رکھتے ہی وجدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے فرش پر آئزل بے سدھ پڑی تھی، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ وجدان نے تڑپ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالتے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ شایان اپنے کارندوں سمیت فرار تھا، مگر اس وقت ان کے لیے شایان سے زیادہ آئزل کی سانسیں قیمتی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی آئزل کو ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم اندر تھی اور باہر راہداری میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات انتہائی سنجیدہ تھے۔ آپ تھوڑی دیر اور کر دیتے تو ہم انہیں بچا نہیں سکتے تھے، یہ ایک پولیس کیس ہے، ڈاکٹر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ظہیر خان چونک اٹھے۔ کیا مطلب؟ انہیں زہر دیا گیا ہے، ڈاکٹر نے انکشاف کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مر جاتی اگر بر وقت یہاں نہ لایا جاتا۔ ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا ہے اور حفاظتی انجیکشنز اور ڈرپ بھی لگا دیے ہیں۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن بالکل سکتے میں ہیں۔ جب تک پولیس بیان نہیں لے لیتی آپ ان سے مل نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی ظہیر خان اور وجدان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ شایان خان نے نہ صرف ان کی غیرت پر ہاتھ ڈالا تھا بلکہ ان کی بیٹی کی جان لینے کی کوشش بھی کی تھی۔ ظہیر خان کا ضبط جواب دے گیا۔ ہم خود اس معاملے سے نپٹ لیں گے اور مجھے میری بیٹی سے ملنے سے روکو گی تم؟ وہ ہسپتال کی راہداری میں دھاڑے تو ڈاکٹر سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے حیرت اور تھوڑی ناراضگی سے سینئر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اسے شاید اس ماحول اور یہاں کا اندازہ نہیں تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دبی آواز میں سمجھایا، تم شاید ابھی نہیں ہو، یہ لوگ یہاں کے سردار لوگ ہیں، یہاں پولیس بھی ان کی ہے اور قانون بھی، ان کے آگے یہاں کسی کی نہیں چلتی۔ سینئر ڈاکٹر کے لہجے کی سنجیدگی نے لیڈی ڈاکٹر کو خاموش کر دیا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔
یہاں اصول بدل جاتے تھے، یہاں ہسپتال کے ضوابط سے زیادہ خانزادوں کا حکم معتبر تھا۔ وارڈ کے اندر کا منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بیڈ پر لیٹی ایزل کے چہرے کی زردی کسی کے بھی دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھی۔ ظہیر خان جو چند لمحے پہلے تک غصے سے چنگاڑ رہے تھے، اپنی بیٹی کے قریب پہنچتے ہی جیسے موم ہو گئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے آئزل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آئزل نے مندی آنکھیں کھولتے باپ کو دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ وجدان بھی قریب ہی کھڑا تھا، اس کی نظریں آئزل کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ تم ٹھیک ہو بیٹی؟ ظہیر خان نے نرم آواز میں پوچھا تو آئزل کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی، مگر وہ خاموش رہی اور اپنے باپ کا ہاتھ زور سے تھام گئی۔ آئزل کی یہ خاموشی کسی گہرے صدمے کی عکاسی کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اسی پر جمی تھیں، مگر وہ جیسے اس دنیا سے کٹ چکی تھی۔ ظہیر خان اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لیے مسلسل اسے پکار رہے تھے۔ آئزل میری بیٹی، کچھ تو بولو، دیکھو تمہارے بڑے بابا ہیں، وجدان ہے، کچھ تو کہو بیٹا۔ مگر آئزل کی نظریں چھت کے ایک نقطے پر جمی تھیں، جیسے وہ وہاں کوئی ایسی تصویر دیکھ رہی ہو جو اسے حال میں واپس آنے نہیں دے رہی تھی۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دبایا۔ آئزل تم ہمارے پاس ہو، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آئزل کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، مگر لب ساکت رہے۔ خاموشی کا وہی تسلط رہا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا یہ زہر کے اثرات کے ساتھ ذہنی صدمے کی علامت ہے۔ وہ جسمانی طور پر واپس آ گئی تھی، مگر اس کی روح ابھی تک اسی تاریک کمرے میں قید تھی جہاں اسے زہر دیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اب اسے اس صدمے سے صرف ایک ہی شخص نکال سکتا ہے، وہ جس کے لیے اس نے ساری دنیا سے بغاوت کی تھی، جس کی آواز شاید اس کے بند ہوتے ہوش کے دریچوں کو دوبارہ کھول سکے۔ راہداری کی سفید روشنیاں اور فضا میں پھیلی فینائل کی بو شاہ کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ 5 گھنٹے کا سفر 4 میں طے کرتے وہ لوگ یہاں پہنچے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس وجود پر پڑی جو وجدان کے سہارے کھڑی تھی، شاہ کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ سامنے آئزل تھی، اس کی آئزل جس کے گرد وجدان نے حفاظتی حصار باندھا ہوا تھا۔ آئزل کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں نے جیسے ہی شاہ کو دیکھا، اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور دیوانہ وار شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ شاہ نے فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس وقت وہاں موجود ذوحان، اشال، یزدان، زریز خان اور وجدان ان کے لیے پس منظر کا حصہ بن چکے تھے۔ وہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان حائل پچھلے اذیت ناک چند گھنٹے۔ آئزل تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ہسپتال کیوں آنا پڑا؟ شاہ کے سوالات ایک دوسرے کا راستہ کاٹ رہے تھے۔ اس کا لہجہ پریشانی سے تھر تھرا رہا تھا۔ آئزل نے جواب دینے کی بجائے شاہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا اور اس کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی۔ شاہ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا یہ سوال شاہ کو تڑپا گیا۔ شاہ نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور وہیں راہداری میں پڑی کرسی پر بٹھا کر خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے آئزل؟ دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ شاہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، مگر آئزل کی ہچکیاں بندنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ سب کچھ ہار گیا ہے۔ آئزل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے شاہ کا ہاتھ تھامے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں انکشاف کیا جس نے شاہ کے اندر آگ لگا دی۔ شاہ، اس نے کہا کہ وہ آپ کو مار دے گا، بلکہ اس نے کہا کہ اس نے آپ کو مار دیا ہے۔ وہ اپنے والدین اور بھائیوں کے پوچھنے پر چپ رہی تھی، مگر شاہ کے ایک لمس نے اس کے اندر کا سارا غبار نکال دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے بیوہ کر کے وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ یہ کہتے ہی آئزل نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ کی اپنی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس کا جی چاہا اسی وقت اس شخص کا وجود مٹا دے جس نے اس کی معصوم آئزل کو اس قدر ذہنی اذیت دی تھی۔ شاہ نے تیزی سے اپنی آنکھیں مسلی، غصے اور تڑپ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ اٹھا اور آئزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہسپتال سے باہر لے آیا۔ سب پیچھے کھڑے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ ان کا تعلق کتنا سچا اور پکا تھا سب جان چکے تھے۔ حویلی کی طرف جاتے ایک سنسان سڑک پر اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ پچھلے کچھ گھنٹوں کا کرب 10 دن کی جدائی کے کرب سے زیادہ تھا۔
ان کے بوسوں کی تشنہ لبی میں واضح تھا۔ آئزل نے بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اپنی باہیں شاہ کی گردن میں حمائل کر دیں اور روتے ہوئے اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ وہ کبھی شاہ کے ماتھے کو چومتی تو کبھی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ شاہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے کبھی آئزل کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی۔ شاہ نے آئزل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ آئزل، اس نے تمہیں چھوا تو نہیں؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ آئزل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں۔ یہ سن کر شاہ کے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے آئزل کو دوبارہ اپنی باہوں میں بھرا اور وہ اسے بے تحاشا چومنے لگا۔ آئزل نے آج پہلی بار شاہ کو دور کرنے کی بجائے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ وہ اسے مسلسل اپنے قریب کر رہی تھی۔ شاہ نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آئزل نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جذبات منہ زور ہو رہے تھے مگر اسے سب جاننا تھا۔ کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں؟ کیسے اور کیا کیا کہا؟ وہ بھاری سانسوں کے درمیان بولا۔ ہم مارکیٹ گئے تھے، روزانہ ہی جاتے ہیں، لیکن آج کسی نے میرے چہرے پر ایک کپڑا رکھا اور پھر میں ایک کمرے میں تھی جب میری آنکھ کھلی۔ شاہ کا خمار اب غصے میں بدلنے لگا۔ اور کیا کہا اس نے؟ یہی کہ آپ کو مار کر مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ روتی ہوئی پھر اس کے سینے میں شدت سے سمائی۔ گاڑی میر ہاؤس کے سامنے رکی۔ شاہ نے آئزل کو گاڑی سے نکالا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی جیسے وقت تھم گیا۔ شاہ نے اسے فرش پر کھڑا کیا اور دیوانگی کے عالم میں اس کے نقش چومنے لگا۔ 10 دن کی جدائی ان کے بوسوں کی تشنہ لبی میں واضح تھی۔ آئزل نے بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اپنی باہیں شاہ کی گردن میں حمائل کر دیں اور روتے ہوئے اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتی تو کبھی آنکھوں کو۔ شاہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے آئزل کو دوبارہ اپنی باہوں میں بھرا اور اسے بیڈ پر لے آیا۔ اب شاہ کی محبت میں ایک شدت تھی، ایک ایسی طلب جو برسوں کی بھوک جیسی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا چومنے لگا۔ آئزل نے اسے خود میں بھینچا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شاہ کی قربت چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ شاہ اسے اس طرح اپنے لمس میں ڈھانپ لے کہ وہ شخص اور اس کی کہی ہوئی خوفناک باتیں ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن سے مٹ جائیں۔ کمرے کی فضا ان کی تپتی سانسوں اور جذبات کی حدت سے بوجھل ہو چکی تھی۔ شاہ نے اسے تمام پردوں سے آزاد کر دیا۔ آئزل جو اب تک خوف کے سائے میں تھی، شاہ کے اس والہانہ لمس کے نیچے سسکیاں بھرتی اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکی تھی۔ اس کی سپردگی مکمل تھی۔ اسے یہی مد چاہیے تھا، یہی حصار اور یہی جنون۔ جذبات کی شدت اس قدر تھی کہ شاہ اب ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کے بے داغ اور دودھیا جسم پر شاہ نے پل بھر میں اپنی محبت اور ملکیت کے گہرے نشانات چھوڑ دیے۔ گردن سے لے کر سینے کی گہرائیوں تک آئزل کا جسم اب شاہ کے لمس کے نیلگوں نشانات سے بھر چکا تھا۔ وہ اسے جتا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، صرف شاہ کی۔ آئزل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی آہ نکلی۔ شاہ نے مدہوشی کے عالم میں اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ آئزل کو لگا اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہے۔ شاہ، آئزل نے سسکتے ہوئے کہا۔ شاہ نے اس کی گردن سے سرخ چہرہ نکالے اسے دیکھا۔ آئزل کی آنکھیں نم تھیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی چھوئے میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ آئزل روتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ سچائی تھی جس نے شاہ کے اندر کے طوفان کو ایک لمحے کے لیے تھما دیا۔ شاہ کی آنکھیں ہلکی نم ہوئی۔ یہ محبت تھی، دیوانگی تھی یا سراسر پاگل پن؟ شاید یہ ان سب کا مجموعہ تھا۔ وہ دونوں طرف برابر تھا۔ شاہ نے تمام فاصلوں اور پردوں کو مٹاتے ہوئے نہایت شدت اور والہانہ پن کے ساتھ اس کے وجود کو سمو لیا۔ آئزل نے اپنی آنکھیں سختی سے موند لیں اور شاہ کے کندھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم میری جان ہو، میری سرمئی پری، صرف میری ہو۔ شاہ کی آواز میں نمی اور اپنائیت واضح تھی۔ کمرے کی خاموشی ان دونوں کی بوجھل سانسوں اور آئزل کی مسلسل سسکیوں سے لرز رہی تھی۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی، ہر آنسو کے ساتھ شاہ کو خود میں مزید بھینچ رہی تھی، جیسے اس کی قربت ہی اس کے لیے واحد پناہ گاہ ہو۔ آئزل کا یہ روپ شاہ کو بے قابو کر رہا تھا۔ وہ آئزل جو ہمیشہ حیا کے پردوں میں لپٹی رہتی تھی، آج
خود شاہ کو اپنی شدتوں پر اکسا رہی تھی۔ وہ آئزل پر شدتیں ڈھاتا جا رہا تھا، اس کے نازک وجود کے ہر گوشے کو اپنی ملکیت بنا رہا تھا۔ اس نے نہ تو آئزل کی نزاکت پر رحم کھایا اور نہ ہی آئزل نے اسے رکنے کے لیے کوئی فریاد کی۔ آئزل کا رونا، اس کا شاہ کو شدت سے پکارنا اور اس کے لمس کی طلب کرنا شاہ کو مزید دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی آغوش میں اس قدر سختی سے بھینچ رہا تھا کہ دونوں کے جسموں کے درمیان ہوا کا گزر بھی محال تھا۔ شاہ کے لب اس کی گردن اور کندھوں پر گہرے نشانات چھوڑتے جا رہے تھے۔ آئزل ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی، اور اسی ڈرنے نے اسے شاہ کے لیے مکمل طور پر بے لباس اور بے دفاع کر دیا تھا۔ وہ شاہ کے ہر وار کو ایک نعمت سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، وہ اس کا تھا۔ اس نے آئزل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف مزید کھینچا اور اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا، جہاں صرف لذت اور درد کا ایک طوفان تھا۔ جب طوفان تھما تو شاہ اس کے وجود پر ڈھیر ہو گیا، جیسے تمام توانائی نچوڑ لی گئی ہو۔ آئزل اب بھی اس سے کسی بیل کی طرح لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کا پورا بدن کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں ان کے جسموں کو بھگو رہی تھیں، مگر آئزل نے اپنی گرفت ڈھیلی نہ کی۔ جان بس یا اور؟ شاہ نے شرارت اور خمار سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ آئزل نے جواب دینے کی بجائے اسے خود میں بھینچ لیا۔ شاہ، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی آواز میں عقیدت کی انتہا تھی۔ شاہ نے اسے پیار سے دیکھا اور پھر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا۔ شاور کے نیچے کھڑا کر کے جب اس نے ٹھنڈا پانی آن کیا تو آئزل نے کپ کپی لی، مگر شاہ نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج ان دونوں پر جیسے بے دردی ختم ہو چکی تھی۔ آئزل چاہتی تھی شاہ اس پر اپنا حق جتائے۔ شاہ نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد باندھ لیں۔ آئزل کی آنکھیں ابھی بھی اسی طلب اور سپردگی سے لبریز تھیں، جیسے وہ شاہ کی اگلی شدت سہنے کو بالکل تیار ہو۔ شاہ اس کی یہ ضد دیکھتے دھیمے سے ہنس دیا۔ اپنی جان نکالنا چاہتی ہو یا میری؟ آئزل نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شاہ، مجھے لگا تھا میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ مجھے لگا اس نے سچ میں آپ کو مار دیا ہے۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ شاہ کا دل اس کی معصومیت اور خوف پر کٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے اس خوف سے نجات پانے کے لیے شاہ کی قربت مانگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا آئزل کا نازک وجود اب مزید شدت نہیں سہ پائے گا۔ وہ بس ڈر کے مارے پاگل ہو گئی تھی۔ شاہ نے نہایت نرمی سے اسے نیچے اتارا اور اس نے شاور جیل ہاتھ میں لیا اور آئزل کے بدن پر جہاں جہاں اس کے اپنے دیے ہوئے نشانات تھے وہاں نہایت نرمی سے ملنے لگا۔ پانی کی بوندیں ان کے جسموں سے ہوتی ہوئی نیچے گر رہی تھیں۔ دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجنے کو آئے تھے، مگر ان چند گھنٹوں کی قربت بھی آئزل کے اندر کے اس مہیب سائے کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکی تھی۔ گاڑی میر ہاؤس سے نکل کر حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی ایک سائے کی طرح ساتھ تھی۔ شاہ نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ایک نظر آئزل پر ڈالی، جو سیاہ چادر سر پر جمائے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں اور سڑک کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے ہر موڑ پر وہی وحشت نظر آ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ خوف رقص کر رہا تھا جو شایان کی دھمکیوں نے بویا تھا۔ شایان کی وہ آواز، اس کا وہ وحشیانہ لہجہ کہ شاہ کو مار دیا ہے، آئزل کے کانوں میں اب بھی ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ شاہ نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر آئزل کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس کی حدت نے آئزل کو ایک لمحے کے لیے چونکایا۔ آئزل، ادھر دیکھو، شاہ نے نہایت پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا۔ آئزل نے لرزتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، جیسے وہ شاہ سے بار بار یہی یقین دہانی مانگ رہی ہو کہ وہ زندہ ہے اور اس کے پاس ہے۔ شایان صرف ایک گیدڑ ہے جان، اور گیدڑ کی دھمکیوں سے شیر نہیں مر جاتے۔ شاہ کے لہجے میں وہ مخصوص کاٹ تھی جو کسی دشمن کے لیے زہرے قاتل تھی۔ تمہارا شاہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اب کوئی
شایان، کوئی خوف تمہارے اور میرے درمیان نہیں آ سکتا۔ آئزل نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ شاہ نے گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ کے اندر داخل کی جہاں یزدان، وجدان اور باقی سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی روکتے ہی شاہ نے آئزل کی طرف جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ آج کے بعد تم اس کا نام بھی نہیں سنو گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب اپنا سر اوپر کرو اور حویلی میں داخل ہو۔ کسی کو یہ نہ لگے کہ شاہ کی بیوی کمزور ہے۔ آئزل نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلی، حویلی کے روشن چراغوں اور اپنوں کے ہجوم نے اسے گھیر لیا، مگر اس کی نظریں اب بھی بار بار شاہ کا پیچھا کر رہی تھیں، جیسے وہ اسے اپنی نظروں سے اوجھل کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ حویلی کا زنان خانہ اس وقت ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کی لپیٹ میں تھا، جہاں سلطان، مراد، قاسم اور ثروت بیگم کی موجودگی نے ماحول کو مزید سنجیدہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی شاہ اور آئزل داخل ہوئے، ثروت بیگم فوراً اٹھیں اور آئزل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ ان کی آواز میں فکر مندی اور ممتا کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آئزل نے جواب میں سر ہلایا اور ایک مدھم سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ اس کے روشن چہرے اور پرسکون مسکراہٹ نے ہال میں موجود سبھی لوگوں کو ایک گہرا اطمینان بخشا، جیسے سب کے سینوں سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ مگر شاہ کی حالت مختلف تھی۔ وہ بظاہر صاف ستھرے کپڑوں اور نم بالوں میں تازہ دم لگ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ کسی گہرے کرب اور وحشت کا پتہ دے رہا تھا۔ سلطان، قاسم اور مراد نے ایک ہی نظر میں اپنے بیٹے کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ جانتے تھے شاہ کے اندر کوئی طوفان پل رہا ہے۔ ثروت بیگم آئزل کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر اپنے پاس لے گئیں اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ مردوں کا حلقہ الگ تھلگ ایک گہری بحث کی لپیٹ میں آ گیا۔ شاہ خاموشی سے سلطان اور ذوحان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں کسی لٹو کی طرح گھوم رہی تھیں اور نظریں زمین پر جمی تھیں۔ سلطان کی بے چینی حد سے بڑھنے لگی۔ شاہ، سب ٹھیک ہے؟ سلطان کی آواز پر شاہ چونکا، جیسے کسی دور دراز کی دنیا سے واپس آیا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی جان، مگر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہ نے نہایت وحشت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت غیر انسانی حد تک سخت تھے۔ یزدان، وجدان اور ذوحان سبھی اس کے اس بدلے ہوئے انداز پر ٹھٹک گئے۔ ذوحان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بتایا اس نے؟ اس نے آئزل کو ڈرایا دھمکایا بہت زیادہ۔ شاہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، مگر اس کے لفظوں کے پیچھے چھپا غصہ کسی جوالا مکھی کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے جیسے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یزدان اور وجدان اس کے لہجے کی کاٹ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یزدان نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ ہم دیکھ لیں گے اسے، تم اس معاملے میں مت پڑو۔ ناممکن، اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اسے۔ شاہ کا دو ٹوک اور صفاقانہ جواب زنان خانے میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ یہ جملہ کہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی۔ مراد میر ملک نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور سخت لہجے میں حکم دیا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شاہ۔ قاسم نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہے ہوں یہ میر مینشن نہیں ہے، یہاں تماشا مت لگاؤ۔
ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ میرا گلا خراب تھا اس لیے ساری ایپیسوڈ کا وائس اوور نہیں کر سکی، جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اور ریویو ضرور دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔